عزیز طلبہ، آج ہم مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 6 کا پیج نمبر 14 ریڈ کریں گے۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 14 کھول لیجئے۔ اینڈ کیتھی broadened his views and opinions۔ اینڈ کیتھی، یہ کیتھی جو ہے یہ کیتھرائن ہے، اس کا جو یہاں نک نیم ہے وہ کیتھی استعمال کیا گیا ہے۔ اینڈ کیتھی براڈنڈ، اور کیتھی نے وسیع کر دیا۔ براڈ کہتے ہیں وسیع کرنے کو، اور سیکنڈ فارم استعمال کی ہے براڈنڈ کا مطلب ہوتا ہے وسیع کرنا۔ کیتھی، کیتھرائن نے وسیع کر دیا ہز ویوز، اس کے خیالات کو، اینڈ اوپینینز، اور اس کی آراء کو۔ رائے کی جمع ہے آراء۔ کیتھی نے اس کے نظریات کو اور اس کی آراء کو وسیع کر دیا، also giving him an outlook، اور اسے ایک ایسی سوچ فراہم کی far beyond the roofs and turrets of Brookfield، جو بہت ہی دور کی تھی ان چھتوں اور میناروں سے of Brookfield، جو بروکفیلڈ اسکول کے تھے۔ یعنی اسے بروکفیلڈ کی چھتوں اور میناروں سے بہت دور کی سوچ فراہم کر دی، so that تاکہ he saw his country، تاکہ وہ دیکھ سکتا اپنے ملک کو as something deep and gracious، کہ ایک بہت ہی شفیق اور مہربان ملک، to which، جس میں بروکفیلڈ was but one of many feeding streams، جس میں بروکفیلڈ جو تھا was but، لیکن one of many feeding streams، بہت ساری جو ہے وہ سیراب کرتی ہوئی ندیوں میں سے کوئی ایک۔ تو کیتھی جو تھی اس نے بروکفیلڈ میں رہتے ہوئے مسٹر چپس کی سوچ کو جو ہے وہ چینج کیا، اس میں ریولوشن جو ہے وہ برپا کر دیا۔ مسٹر چپس جب بروکفیلڈ میں رہتا تھا تو اس کی سوچ بھی بروکفیلڈ کے اندر تک ہی مقید تھی، قید تھی۔ وہ یہاں اس بروکفیلڈ کی چھت کے نیچے اور اس کے میناروں کے درمیان رہا کرتا، تو وہ بس یہیں تک ہی محدود تھا اور وہ باہر کی دنیا کے بارے میں نہیں سوچا کرتا تھا۔ جب کیتھرائن بریجز آئی تو اس نے جناب اس کے ذہن کو براڈن کیا، کشادہ کیا، اور اس نے مجموعی طور پر جو برطانیہ ہے اس کے بارے میں اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ صرف بروکفیلڈ ہی کی سوچ نہ رکھے بلکہ پورے برطانیہ کی سوچ کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے، کیونکہ یہ جو برطانیہ ہے یہ بہت ہی شفیق ہے اس کے لیے، یہ ان کی جو ملک ہے یہ ان کی مدر لینڈ ہے، اور وہ مدر لینڈ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی گریشس ہوتی ہے، بہت مہربان ہوتی ہے۔ اور بروکفیلڈ جو ہے اس جو اس کی مدر لینڈ ہے اس میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ سیراب کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے دیگر جو سٹریمز ہیں وہ سیراب کرتی ہیں۔ یہاں پر جو سٹریم ہے یہ میٹافر کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو بروکفیلڈ ہے جس طرح سے سٹریمز جو ہیں وہ فیڈ کرتی ہیں، ایریگیٹ کرتی ہیں اور سرسبز کر دیتی ہیں زمین کو، اسی طرح جو بروکفیلڈ سکول ہے وہ بھی دیگر انسٹیٹیوٹس کی طرح جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ فراہم کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو دیگر ادارے ہیں انگلستان کے وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے بروکفیلڈ ادارہ بھی بالکل ویسے ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے جس طرح سے دیگر ادارے جو ہیں وہ اپنی خدمات اس ملک کے لیے فراہم کر رہے ہیں۔ She had a cleverer brain than his، اس کا ذہن اس سے زیادہ جو ہے وہ چالاک تھا۔ کیتھرائن بریجز جو تھی وہ مسٹر چپ سے زیادہ کلیور تھی ذہنی طور پر، and he could not confute her ideas، اور وہ اس کے نظریات کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ کنفیوٹ کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا، ریفیوز کرنا، رد کرنا۔ وہ اس کے نظریات کو رد نہیں کر سکتا تھا، even if and when he disagreed with them، اگر کبھی اور جب بھی وہ ان سے نامتفق ہوا کرتا۔ کیتھرائن بریجز جو اس سے اپنے نظریات کا جو ہے وہ اظہار کیا کرتی تو وہ اگر اس سے اس نظریات سے مائل نہ ہوتا، اگر وہ کنونس نہ بھی ہوتا تو بھی وہ ان سے ڈس ایگری نہیں ہوا کرتا تھا۔ He remained for instance، مثال کے طور پر وہ رہا تھا a conservative in politics، سیاست میں قدامت پسند۔ Despite all her radical socialist talk، اس کی تمام تر انقلابی سماجی گفتگو کے باوجود۔ ریڈیکل کا مطلب ہوتا ہے ریولوشنری، انقلابی، اور سوشلسٹ کا مطلب ہوتا ہے سماجیت پسندی،
یعنی سماج کی محبت. اور کنزرویٹو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قدامت پسند ہونا، پالیٹکس کا مطلب ہوتا ہے سیاست. تو مسٹر چپس جو تھا وہ کنزرویٹو تھا پالیٹکس میں، جبکہ جو کیتھرائن بریجز تھی وہ اپنی جو اس کے نظریات تھے وہ ریڈیکل تھے، ریڈیکل سوشلسٹ تھی. تو دونوں کے نظریات جو ہیں وہ بالکل ایکسٹریم پر ہیں. وہ آلدو اس کی گفتگو سنا کرتا، اس کو کنفیوٹ نہ کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ جو تھا کیتھرائن بریجز اس کے سیاسی نظریات کو بدل نہیں سکی تھی. کنزرویٹو ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پرانی سوچ رکھتا ہو اور وہ اس میں ترمیم یا تبدیلی کرنے کا اہل نہ ہو، اور نہ ہی وہ ایسی سوچ رکھتا ہو کہ اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی ہو سکے. تو لہٰذا سیاست جو تھی جس طرح سے چلتی آ رہی تھی انگلستان کی، یہ شخص ایسا تھا جو چاہتا تھا کہ اس سیاست کو بالکل ایسے ہی چلنا چاہیے، اس میں کوئی انقلابی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. جبکہ جو کیتھرائن بریجز تھی وہ انقلابی تبدیلیاں چاہتی تھی، اور وہ اپنی گفتگو کے ذریعے اظہار کیا کرتی تھی کہ سماجی بہبود کے لیے جو ہے انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. بٹ ایون وین ویئر ہی ڈیڈ ناٹ ایکسیپٹ، اور جب کبھی وہ اس کی اس رائے کو نہ مانتا، ہی absorbed وہ اس رائے کو جذب کر لیا کرتا. ایبزارب کا مطلب ہوتا ہے جذب کرنا، اسیمیلیٹ کرنا. ہر ینگ آئیڈیالزم اس کی نوجوان مثالیت پسندی کو. آئیڈیالزم کہتے ہیں رومانٹسزم کو، یعنی ایسے نظریات جو بہت ہی انقلابی ہوں وہ آئیڈیالزم کے زمرے میں آتے ہیں. اس کی یہ نوجوان مثالیت پسندی کو ورکڈ اپون ہز میچورٹی، اس کی اس پختگی پر کام کرتی رہی. ٹو پروڈیوس این امیلگم، اور اس نے ایک ملاپ کو جنم دے دیا. ویری جینٹل اینڈ وائز، جو بہت ہی بہترین اور عقل مندانہ تھا. مسٹر چپس کنزرویٹو تھا، وہ ریڈیکل سوشلسٹ تھی. تو جی امیلگم کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، یعنی دو چیزوں کا ملاپ ہونا، دونوں چیزوں میں ریاکشن ہونا اور ایک نئی چیز جو ہے اس کا وجود میں آ جانا. تو وہ جو کنزرویٹونیس تھی، اس کی جو ریڈیکل سوشلسٹ سوچ تھی، یہ دونوں جو تھیں ان کے درمیان ایک امیلگم پیدا ہوا. امیلگم کہتے ہیں ملاپ کو، اور پھر یہ ملاپ جو تھا بہت ہی شاندار قسم کا، دانشمندی سے، عقل مندی سے بھرپور تھا. چونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات اس کے ذہن پر کام کرتے رہے تھے، آئیڈیالزم کے، سوشلزم کے، اور وہ سوشلزم کے جو نظریات تھے، اس کی کنزرویٹو جو تھاٹ تھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے گئے. تو کہیں پر کچھ نہ کچھ آئیڈیاز اس کے کنزرویٹو تھے اور کچھ نہ کچھ آئیڈیاز اس کے جو تھے وہ آئیڈیالزم پر مبنی تھے. تو لہٰذا دونوں چیزوں کا ملاپ جو ہے اس کے ذہن میں پیدا ہو چکا تھا. Sometimes بعض اوقات she persuaded him completely، وہ بعض اوقات اسے مکمل طور پر جو ہے وہ رغبت دلا دیتی. پرسویڈ کا مطلب ہے اکسانا، قائل کر لینا. بعض اوقات وہ مکمل طور پر اسے قائل کر لیا کرتی. بروکفیلڈ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ بروکفیلڈ اسکول جو تھا، رہنا مشن ان ایسٹ لندن، مشرقی لندن میں ایسٹ میں ایک جو ہے مشن اسکول چلایا کرتا. مشن یہاں مشنری اسکول ہے جہاں پر مفلوق الحال غریب طبقے کو جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ اس طبقے کو اس وجہ سے تعلیم دی جاتی کہ وہ کرسچینٹی جو ہے اس کو امبریس کریں، اپنا ریلیجن جو ہے وہ جو بھی ہو وہ بدل کر کرسچینٹی میں شامل ہو جائیں. اس کے عوض ان کو تعلیم بھی دی جائے گی، ان کو خوراک اور لباس کی سہولیت فراہم کی جائیں گی. تو اس کے لیے انہوں نے جو کرسچنز تھے انہوں نے ادارے بنائے تھے. وہ ادارے جو تھے وہ لوگوں کے جو کنٹریبیوشن تھا اس سے چلائے جاتے تھے. اس قسم کے جو ادارے تھے وہ ایسٹ لندن میں ایک ادارہ ہے مشن کا، وہاں پر بروکفیلڈ اسکول کے لوگ جو تھے وہ اسے فنڈنگ کیا کرتے تھے، اور وہاں پر جو طالب علم پڑھتے تھے وہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے ہوا کرتے تھے. تو بروکفیلڈ یہاں پر مثال کے طور پر ایک مشرقی لندن میں مشن اسکول چلایا کرتا. ٹو وچ بوائز اینڈ پیرنٹس کنٹریبیوٹیڈ جنرسلی، جس میں جو لڑکے اور والدین تھے وہ بڑی ہی فراخ دلی کے ساتھ حصہ ملایا کرتے. کنٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے مالی مدد کرنا، فائنینشیل ایڈ فراہم کرنا. جنرسلی کا مطلب ہوتا ہے سخاوت کے ساتھ. ود منی، رقم دے کر. بٹ ریئرلی ود پرسنل کانٹیکٹ، اور شاذ و نادر ہی اپنا ذاتی تعلق ان سے قائم رکھتے. ریئرلی کا مطلب ہوتا ہے سیلڈم، شاذ و نادر، اور پرسنل کانٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے پرسنلی ان ٹچ ہونا، ان کانٹیکٹ ہونا، یعنی ان لوگوں سے ملنا جلنا تو یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، بہرحال انہیں اپنی فنڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ مدد دیا کرتے تھے.
تو مشن اسکول میں پڑھنے والے جو غریب طلبہ تھے ان کو یہ بروک فیلڈ کے تمام جو اسٹوڈنٹس تھے اور جو ان کے پیرنٹس تھے وہ فنڈ دے کر اپنے سے دور رکھا کرتے تھے، ان سے ذاتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اور یہ بیسیکلی اس وجہ سے تھا کہ کیونکہ یہاں پر کلاس ڈسٹنکشن پائی جاتی تھی، چونکہ جو بروک فیلڈ اسکول کے تھے طالب علم وہ بہتر کلاس سے بلانگ کرتے تھے، بہتر طبقے سے بلانگ کرتے تھے، اور جو وہ مشن اسکول کے طالب علم تھے وہ لوور کلاس سے بلانگ کرتے تھے، وہ جو نچلے طبقے سے بلانگ کرتے تھے، لہٰذا یہ دو طبقات آپس میں ملنا پسند نہیں کرتے تھے. اٹ واز کیتھرائن، یہ کیتھرائن ہی تھی. یہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جی، جب پروناؤن اٹ کا استعمال کیا جائے تو اٹ واز، اس کے بعد پھر ٹو بی ورب کا استعمال ہو جائے اور پھر ناؤن کا استعمال ہو جائے تو جس ناؤن کا استعمال کیا گیا اس پر زور دیا جا رہا ہے. اٹ واز کیتھرائن، یہ کیتھرائن ہی تھی ہو سجیسٹڈ، جس نے تجویز کیا دیٹ اے ٹیم فرام دی مشن، کہ مشن اسکول کی ایک ٹیم جو ہے اسے وہ آئے کم اپ آئے ٹو بروک فیلڈ اسکول میں اینڈ پلے ون آف دی اسکولز 11th ایٹ ساکر، اور اسکول کے 11 کھلاڑیوں کی مبنی ٹیم پر جو ہے یہاں فٹ بال کا میچ کھیلے. شوڈ کم اپ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ فعل مضارع کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کیتھرائن ہی تھی جس نے یہ تجویز دی تھی کہ جو مشن اسکول کی ٹیم ہے وہ بروک فیلڈ آئے اور یہاں کے 11 کھلاڑیوں پر مبنی فٹ بال کی ٹیم سے میچ کھیلے. دی آئیڈیا واز سو ریولوشنری، یہ جو نظریہ تھا یہ اس قدر انقلابی تھا دیٹ فرام اینی ون، یا وہ جو کہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، بٹ کیتھرائن کے سوا، اٹ could not have survived، یہ نہیں برقرار رہ سکتا تھا. اٹس فرسٹ فراسٹی ریسیپشن، اپنی پہلی یخبستہ آمد کو. اگر یہ کیتھرائن کے سوا کسی اور کا انقلابی نظریہ ہوتا تو یہ اپنی پہلی یخبستہ آمد کو برقرار نہ رکھ پاتا. تو یعنی یہ نظریہ جو تھا دو کلاسز کا ملاپ، یعنی ایک لوور کلاس اور ایک جو بہتر کلاس ہے بیٹر کلاس، ان دونوں کی کلاسز کا آپس میں ملاپ جو ہے یہ ایک اتنا انقلابی نظریہ تھا کہ اگر کیتھرائن کی بجائے جگہ پر کسی اور کا یہ نظریہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اس کو قبول نہ کرتا. چونکہ کیتھرائن کا تھا تو لہٰذا اس نظریے پر دوسرے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا. To introduce a group of slum boys، متعارف کروایا جانا کچی آبادیوں کے لڑکوں کو، to the serene environment، اس پرسکون فضا میں، اس پرسکون ماحول میں، of better class youngster، بہتر طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے درمیان، seemed، یوں لگا، at first شروع میں، a wanton stirring، ایک بے لگام تحریک. وانٹم کا مطلب ہوتا ہے بے لگام، unbridled، اور stir کا مطلب ہوتا ہے متحرک کرنا، تحریک دینا. متعارف کروایا جانا کچی آبادی کے لڑکوں کو ایسی پرسکون فضا میں جو کہ بہتر طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی تھی. شروع میں یوں لگا کہ یہ بے لگام کر دینا ہے، of all kinds of things، تمام ان اقسام کی اشیاء کو، that had better be left untouched، جن کو چھوئے بغیر ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا. that had better be left، جنہیں بہتر تھا کہ چھوڑ دیا جاتا، untouched، چھوئے بغیر. تو جی کچھ چیزیں جو ہیں ان کو چھوئے بغیر چھوڑ دینا چاہیے، اگر انہیں چھیڑا جائے تو اس سے جو ہے وہ معاملات بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو سلم بوائز جو تھے یہ بگڑی ہوئی نسل تھی اور بگڑے ہوئے لڑکے سمجھے جاتے تھے، اور یہاں پر جو بروک فیلڈ کے طالب علم تھے اور یہاں کا جو انوائرمنٹ تھا یہ بہت سیرین سمجھا جاتا تھا. سیرین کا مطلب ہے جی پرسکون، پیسفل. تو اس پرسکون فضا میں یہاں کے جو طالب علم ہیں بیٹر کلاس ہیں، یعنی یہ بہتر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان وہ سلم بوائز کو انٹروڈیوس کروانا ایسے ہی تھا جیسے کسی ایسی چیزوں کو جن کو ان ٹچ چھوڑ دینا چاہیے ان کو ہم سٹیر اپ کریں، ان کو ہم تحریک دے دیں. تو لہٰذا ایسے بچوں کو تحریک دینا یعنی ان کو یہاں پر انوائٹ کرنا جو تھا وہ خطرے سے خالی نہیں تھا. The whole staff was against it، سارا کا سارا جو سٹاف تھا وہ اس کے خلاف تھا. And the school، اور اسکول بھی، if its opinion could have been taken، اگر اس کی رائے جو تھی وہ حاصل کر لی گئی ہوتی. could have been taken، حاصل کر لی گئی ہوتی. اسٹرکچر آف وار سے دیکھ لیں. could have been،
टेकन हासिल कर ली गई होती। तो वो जो पास्ट इम्पॉसिबल पास्ट जिसको हम कहते हैं यानी अनरियल पास्ट, ये वही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। तो वुड की जगह कुड है, माइट है, ये सारे के सारे इस्तेमालात जो हैं हम अनरियल पास्ट के लिए किया करते हैं। तो कुड हैव बीन टेकन, अगर स्कूल की राय जो है उसे हासिल कर लिया गया होता। फॉर वाज प्रोबेबली अगेंस्ट इट टू, वो भी शायद इसके खिलाफ ही होती। तो ये सारा का सारा स्टाफ जो था कैथरीन ब्रिजेस की इस नज़रिए के खिलाफ था जो उसने ये फुटबॉल मैच करवाने का नज़रिया पेश किया था। और स्कूल से चूंकि अभी तक राय नहीं ली गई थी, अगर स्कूल से राय तलब की जाती तो शायद वो भी इसकी मुखालफत करता। एवरीवन वाज सर्टन, हर एक को यकीन था दैट द ईस्ट एंड लैड्स वुड बी हुलिगन्स, कि जो ईस्ट एंड यानी मशरकी जानिब से आने वाले लैड्स थे, लड़के थे, वुड बी वो होंगे, हुलिगन्स गुंडे। हुलिगन्स कहते हैं रफियंस को, गुंडों को, कि यानी मशरकी लड़के जो होंगे वो गुंडे होंगे। और एल्स दैट दे वुड बी मेड टू फील अनकंफर्टेबल, और ये कि वो जो है वुड बी मेड बना देंगे टू फील महसूस करना, अनकंफर्टेबल बेसुकूनी, कि वो बेसुकूनी पैदा कर देंगे। हर एक को यकीन था कि मशरकी जानिब से आने वाले लड़के जो हैं वो गुंडे होंगे और ये कि वो जो है ये कि वो जो है बेसुकूनी पैदा करेंगे। एनी हाउ, बहरहाल, देयर वुड बी इंसिडेंट्स, वाकयात होंगे। इंसिडेंट्स जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि वो वर्ड जो है उस पर एम्फेसाइज किया गया है। तो यहाँ पर इंसिडेंट से मुराद क्या है? लड़ाई झगड़े होंगे, यानी जो तालिब इल्म है स्लम बॉयज वो यहाँ के बेटर क्लास स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट होगी और जो है नुकसान का अंदेशा है। एंड एवरीवन वुड बी कंफ्यूज्ड, और हर शख्स जो है वो परेशान होगा, बुखलाया होगा, एंड अपसेट, और वो परेशान होगा। कंफ्यूज का मतलब होता है बेविल्डर होना, बुखला जाना, एंड अपसेट, और अपसेट का मतलब होता है परेशान होना। हर शख्स जो है वो बुखलाया और परेशान होगा। येट कैथराइन परसिस्टेड, लेकिन जो कैथराइन थी वो डटी रही। परसिस्ट का मतलब होता है डट जाना। तो इस नज़रिए को जो उसने सॉकर का मैच करवाने का दिया था, इस पर दीगर जो लोग थे उनकी यही राय थी कि ये स्लम बॉयज़ जो हैं ये बेटर एनवायरनमेंट में मौजूद तालिब इल्मों के साथ मैच खेलने की अहलियत नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर दंगा फसाद होने के इम्कानात हैं। बहरहाल कैथराइन जो थी वो चूँकि सोशलिस्ट थी और उसके इन जो नज़रियात थे वो रेडिकल थे, लिहाजा वो ये समझती थी कि ये जो तबकाती तकसीम है इसे माशरे से ख़त्म होना चाहिए। तो चूँकि मिशन स्कूल के तालिब इल्म भी जो हैं वो बरतानिया का हिस्सा हैं, तो बरतानिया में कोई भी जो है वो शख्स, जो भी इंसान है, वो किसी भी तबके से बिलोंग करता है, वो आपस में भाईचारे की फ़िज़ा में उन्हें रहना चाहिए। तो ये मैच जो है ये लाजमन होना चाहिए। चिप्स, she said, उसने कहा, they're wrong, you know, and I'm right. I'm looking ahead to the future, they and you're looking back to the past. England isn't always going to be divided into officers and other ranks. And those popular boys are just as important to England as Brookfield is. You've got to have them here, Chips. You can't satisfy your conscience by writing a check for a few guineas and keeping them at arm's length. Besides, they're proud of Brookfield, just as you are. Years hence, maybe boys of that sort will be coming here, a few of them at any rate. Why not? Why ever not? Chips, dear, remember this is 1897, not 767. When you were up at Cambridge, you got your ideas well stuck in those days, and good ideas they were too, a lot of them, but a few, just a few, chips want unsticking. तो ये डायलॉग था जी कैथराइन ब्रिजेस का। क्या लिखा है जी, इसको हम पढ़ते हैं। चिप्स, शी सैड, उसने कहा, देयर रॉन्ग, वो गलत हैं, यू नाउ, आपको मालूम है,
and I'm right, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ. I'm looking ahead, मैं आगे देखती हूँ, to the future, मुस्तकबिल को. They and you, वो और आप, are looking back to the past, माजी को देख रहे हैं. England isn't always going to be divided. इंग्लिस्तान जो है वो हमेशा ही बटा नहीं रहने वाला. into officers and other ranks, अफसरों में और दीगर तबकों के दरमियान तकसीम में. चिप्स, उसने कहा, वो गलत हैं, आप जानते हो, और मैं ठीक हूँ. मैं मुस्तकबिल को देख रही हूँ, वो और तुम जो हो माजी को देख रहे हो. इंग्लिस्तान हमेशा ही अफसर और दूसरे तबकों में बटा रहने वाला नहीं है. और एंड दोज पॉपुलर बॉयज, और वो जो पॉपुलर के लड़के हैं, और जस्ट एज इम्पोर्टेंट, वो इतने ही अहम हैं टू इंग्लैंड, इंग्लिस्तान के लिए, एज ब्रुकफील्ड इज, जितना के ब्रुकफील्ड स्कूल है. ये पॉपुलर बॉय जो है ये रोम का जो चर्च है, बड़ा चर्च जो है, उसका जो पादरी है उसे पॉप कहते हैं. तो ये पॉप से रिलेटेड जो मिशन स्कूल्स बनाए गए हैं उसको पॉपुलर स्कूल कहा गया है. तो ये जो स्कूल है मिशन स्कूल, इसके लड़कों को वो पॉपुलर बॉयज कह रही है. यानी पॉप जो है मिशनरी स्कूल जो है उसके जो लड़के हैं वो इंग्लिस्तान के लिए इतने ही अहम है जितना कि ये ब्रुकफील्ड स्कूल अहम है. You've got to have them here, तुम्हें उन्हें यहाँ पर लाना पड़ेगा. You have got, you've got, you have got, to have them here, उन्हें यहाँ लाना पड़ेगा. किन हैं? वही इस्लाम बॉयज जो कि मिशन स्कूल के तालिब इल्म हैं. Are just as चिप्स, वो चिप्स से वो जो है वो बार बार इस बात का जो है एम्फसाइज कर रही है, जोर दे रही है कि ये काम हमने यहाँ करवाना है, ये सॉकर मैच जो है यहाँ पर होना है. You can't satisfy your conscience by writing a check for a few guineas. आप अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते. You can't satisfy, आप मुतमईन नहीं कर सकते, your conscience, अपने ज़मीर को, by writing, लिखकर, a check, एक चेक, for a few guineas, चंद सिक्कों पर मबनी. चंद सिक्कों पर मबनी चेक लिखकर आप जो है अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते. एंड कीपिंग them at arm's length, और उन्हें अपने से दूर रखते हुए. आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूर रखना, ईडियम है, और कीप का मतलब है रखना. एट आर्म्स लेंथ, फासले पर, दूरी पर. आप अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं रख पाओगे चंद सिक्कों का जो चेक लिखकर और उन्हें अपने से फासले पर, दूरी पर रखते हुए. तो जो वो उन्हें फंड दिया करते थे, कंट्रीब्यूशन दिया करते थे ब्रुकफील्ड के तालिब इल्म और वहाँ के टीचर्स और वहाँ के पेरेंट्स, तो वो ये कहती है कैथरीन ब्रिजेस कि आप ये चंद सिक्कों का जो चेक देते हो ये देकर आप अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम अभी भी उन्हें अपने से दूर रख रहे हो, फासले पर रख रहे हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जो हैं वो गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ के तालिब इल्म और यहाँ के तमाम लोग जो हैं वो बेहतर क्लास से उनका ताल्लुक़ है. Besides, इसके साथ साथ they're proud of Brookfield, उन्हें फ़ख्र है ब्रुकफील्ड पर. just as you are, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम्हें ब्रुकफील्ड पर फ़ख्र है. years hence maybe boys of that sort will be coming here, और फिर सालों के बाद हो सकता है ऐसे लड़के यहाँ पर आ रहे हों. a few of them, उनमें से चंद एक, at any rate, बहरहाल आने वाले सालों में यहाँ पर इस तरह के लड़के जो हैं वो आएंगे. why not, क्यों नहीं आएंगे. Why ever not, क्यों नहीं आएंगे. चिप्स डियर, चिप्स प्यारे, रिमेंबर, याद रखो, दिस इज 1897, ये 1897 है. 1897 1897 है. नॉट 67, ये 1867 नहीं है. When you were up at Cambridge, जब आप कैम्ब्रिज में हुआ करते थे. You got your ideas well stuck in those days, जो के ख्यालात हैं तुम्हारे जहन में उन दिनों के अटके हुए हैं. स्टक का मतलब है अटका होना, आइडियाज कहते हैं ख्यालात को. यू गॉट योर आइडियाज, तुमने हासिल किए हैं अपने नजरियात, वेल स्टक इन दोज डेज, जो उन दिनों में अटके हुए थे. तो तुम्हारे जहन में जो ख्यालात हैं उन दिनों के अटके हैं. एंड गुड आइडियाज दे वर टू, और वो जो ख्यालात थे वो उम्दा भी थे. अ लॉट ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, और वो ख्यालात जो उस दौर के थे उनमें से बहुत सारे उम्दा भी थे. बट लेकिन a few, चंद एक, just a few, सिर्फ चंद एक, चिप्स
want unsticking, उनसे छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है। अनस्टिकिंग का मतलब है गेट रेड हासिल करना, छुटकारा हासिल करना। तो जो 1867 है, इसमें यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, मिस्टर चिप्स वहाँ पढ़ा करता था। चूंकि ये क़दामत पसंद है तो वो जो पुरानी सोच और जो पुराने नज़रियात हैं वो उसके जहन में मौजूद हैं। कैथरीन ब्रिजेस उसे कहती है उस दौर में बहुत सारे जो उस दौर के ख्यालात हैं तुम्हारे जहन में वो अच्छे भी हैं, लेकिन चंद एक जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, उनसे तुम्हें निजात हासिल करनी चाहिए। जैसा कि उसकी ये जो सोच थी कि तबकाती तकसीम जो है, ये जिस तरह से अपर क्लास और लोअर क्लास जो है इसके दरमियान एक जो गैप पाया जाता है वो ज़रूरी है मिस्टर चिप्स के मुताबिक, जबकि कैथरीन ब्रिजेस समझती है कि जो तबकाती तकसीम है इसे माशरे से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये जो नज़रिया था इसका, ये भी इससे छुटकारा हासिल करने की उसे ज़रूरत थी, जिस तरह से एक पिछला नज़रिया उसका जो था कि जो जदीद विमेन से जो था वो फियरफुल था और वो इन ख़वातीन के बारे में बुरी राय रखता था। और वक्त गुजरने के साथ उसकी सोच में इनकलाब बरपा हुआ और कैथरीन ब्रिजेस से जब शादी हुई तो उसकी वो सोच जो है वो तब्दील हो गई। बिल्कुल उस सोच की तरह ये सोच जो है इसे भी तब्दील करने की ज़रूरत है। तो कैथरीन ब्रिजेस उसे कहती है कि माजी के कुछ नज़रियात आपके जहन में मौजूद हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे नज़रियात जो आपके जहन में हैं वो बहुत अच्छे हैं, चंद एक ऐसे हैं जिनसे छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है।